بات سمجھ آئیے؟ خدا را اسی لیے پھر میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی آنسو نہ بیچنا. جتنا نازک دور چل رہا ہے، جو صاحبان اشارت بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے، جتنا نازک دور چل رہا ہے کبھی بھی اپنے آنسو نہ بیچنا. جب تم آنسوؤں کو سودا کر رہا ہوگا، کیا حسین نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اگر تم آج ادھر 1500 یا 2000 کے لیے کسی کا پیٹا بن جاتا ہے تو بروز معاشر بطول سے کیا مانگے گا؟ بات میں نے غلط کی ہے. جتنا نازک دور چل رہا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں حسینی بنو، حسینی رہو، حسینی مرو. حسینی بنو، پہلے حسینی بنو، پھر حسینی رہو، پھر حسینی مرو. بتاؤں حسینی کیسے بنا جاتا ہے؟ اجازت ہے؟ کربلا میں حرم امام حسین کے سامنے جو محلہ ہے نا، اس میں 2 گھر تھے. انہوں نے باہر دیوار گیر اشتہار لگایا ہوا تھا، جو بھی زائر امام حسین آئے وہ ہمارے گھر کھانا تناول کرے، آرام کرے، بستر چاہیے بستر ملے گا، اگر رات گزارنی ہے تو رات گزارے، ہم ہر طرح سے اس کی مہمان نوازی کریں گے. یعنی گلی تھی، پہلے ایک کا تھا گھر، تھوڑے سے فاصلے پہ دوسرے کا گھر تھا. وہ صبح کے وقت کرسی لگا کے بیٹھ جاتے تھے، جو بھی مہمان آتا وہ لے کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے. ایک دن بیٹھے رہے، شام ہو گئی، مہمان نہیں آیا. شام کو ایک مہمان آیا جس کا تھوڑا آگے گھر تھا. اس نے اس کا ہاتھ چوما، حسین کی زری کی طرف سلام کر کے کہا حسین تیرا شکریہ. اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر جانے لگا. وہ جو دوسرا تھا اس نے آ کے اس کا بازو پکڑ کے کہتا ہے تیرا گھر آگے ہے، میرا گھر پیچھے ہے، کوئی اور مہمان آ جائے گا، تم اس کو لے جانا، یہ مہمان مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں، صبح کا پہلا مہمان ہے، توجہ سے سننا، پتہ چلے گا حسینی ہوتا کیا ہے. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، صبح کا انتظار میں ہوں، ابھی کوئی مہمان ملا ہے وہ بھی تیرے حوالے کر دوں، میرے پلے کیا رہے گا. اس نے کافی منتیں کی، ترلے کیے، کافی باتیں کی، اس نے نہیں دیا. اس نے آخر پہ سبت اس کے کان میں ایک بات کی. اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا، وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر آ گیا. اس کا ہاتھ منہ دھلایا، اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، آگے کھانا رکھا. وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا. اس نے کہا کھانا کھانا کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ اس نے کہا میں کیا کھانا کھاؤں، مجھے پہلے وہ بات بتا جو اس کے کان میں تو نے کی ہے. اس نے کہا کہ مختصر یہ ہے، میں نے تیری بڑی قیمت ادا کی ہے، مہربانی کر مجھ پہ کھانا کھا. اس نے کہا وہ قیمت ہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، زائر حسین کی قیمت ہوتی کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سال پہلے یہ میرا دشمن ہے، اس نے میرے جوان بیٹے کو مار دیا. جب میں نے منتیں کی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں حسینی بتا رہا ہوں. اگر پورے عشرے میں ایک بات بھی آپ تک چلی گئی، ایک بندہ بھی سمجھ گیا، میرے لیے کافی ہے، حسین کی ماں راضی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مار دیا. میں اس کی منتیں ترلے کرتا رہا. جب یہ نہیں نہ مانا، میں نے اس کے کان میں کہا میں نے تجھے جوان بیٹے کا قتل معاف کیا. حسین کا غلام میرے حوالے میں کر دے. اس نے اس لیے حوالے کیا. اب پتہ چلا ہے کہ ظاہر کا مقام کیا ہوتا ہے. جوان بیٹے کا قتل معاف کر کے ظاہر حسین کی اس نے خدمت خریدی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی شامل ہوں. وہ ماتمی سپیشل سنگت لگی ہے، اس نوع پہ ہم نے ماتم نہیں کرنا، اس سنگت میں ہم نے ماتم نہیں کرنا، اس امام بارگاہ میں ہم نے نہیں جانا. یہ کوئی امام بارگاہ سیدوں کا، چغتائیوں کا، ملکوں کا، کسی کا نہیں ہوتا. یہ دربار حسین ہوتا ہے. چاہے وہ امام بارگاہ کراچی میں ہو، چاہے وہ جیلم میں ہو، چاہے وہ ونی کے تارڑ میں ہو،
وہ دربار حسین ہوتا ہے، وہ حسین کا گھر ہوتا ہے۔ جب حسین اپنے گھر میں آنے سے ہندو عیسائی کو بھی نہیں روکتا تو تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو روک؟ اگر بات بری لگے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ 8 دن سبت آپ کی مرضی سے فضائل پڑھے ہیں۔ اگر آج جو حقیقت ہے یہ درس حسین ہے، یہ منبر درس حسین ہے، مجلس درس حسین ہے، اگر یہ بات میں نہ کروں، عشرے کے بعد مجھ سے کوئی پوچھ بیٹھے میں نے کیا دیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ فضائل حسین تھا، یہ درس حسین ہے۔ جیسے عزاداری یاد حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں سمجھا نہیں سکا مجلس پوری کیسے ہوتی ہے قبلہ؟ مجلس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سرائکی ذاکر کا جملہ ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں آقا شیر علی جان المعروف بابا فوق، وہ کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں مجلس میں، فرمان، شان اور ارمان۔ اگر مجلس میں یہ 3 چیزیں نہ ہوں پھر سمجھو وہ مجلس نہیں، کچھ اور ہی تھا۔ اچھا، حسینی رہو، حسینی بنو، حسینی مرو، خدا را آنسوؤں کا سودا نہ کرنا، اور ان آنسو کے بدلے اب میں فضیلت کا پہاڑ گرانے لگا ہوں، آپ کی جھولی میں سنبھال لینا۔ اگر حسینی رہے، حسینی بنے، حسینی مرے تو ان آنسوؤں کے صدقے اللہ سے جنت کا سودا نہ کرنا، جنت کا سودا نہ کرنا۔ اس دن بھی بتایا تھا اس گھر کے جو دیوانہ ہے، دانا ہے، جس کو جاہل معاشرہ پگلا کہتا ہے، وہ جو سب سے کم چیز بیچتا ہے وہ بھی جنت ہے۔ اگر بیلول بھی جنت بیچے گا، حسین بھی جنت دے گا، پھر دونوں میں فرق کیا؟ اب میں بتانے لگا ہوں، یہ تو بتائی ہے نشانی عزادار کی، یہ بتائی ہے نشانی ماتمی کی، اب میں بتانے لگا ہوں امیت کیا ہے ماتمی کی۔ جب جنت میں کھڑے ہوگے نا، آپ کسی عالم سے پوچھنا، صاحب مقتل کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس فضائل کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جنت میں کھڑے ہو کر جیسے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو آسمان پہ ستارے آپ کو ایک سوئی کی مانند، ایک چھوٹے سے تنکے کی مانند نظر آتے ہیں۔ جنت سے حسین کا شہر آپ کو ایسے نظر آئے گا۔ سب انبیاء خواہش کریں گے کہ ہم حسین کے گھر جائیں، ہم حسین کے شہر میں جائیں، ہم حسین کے دروازے پہ جائیں۔ بارے کہے گا جنت کا خالق میں ہوں، مالک میں نہیں ہوں۔ اگر تم حسین کے شہر میں جاننا چاہتے ہو میری طرف سے اجازت ہے، بے شک چلے جاؤ۔ اگر حسین تجھے اپنے شہر میں داخل کر لے، دو نہ دو میری آپ کی مرضی، لیکن جو مقصد ہے وہ میں نے آج پہنچا کے جانا ہے۔ سارے انبیاء حسین کے شہر کے دروازے پہ آئیں گے، آ کے کہیں گے حسین ہمیں بھی انبیاء، میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، انبیاء، وہ کہیں گے حسین ہمیں بھی اپنے شہر میں آنے کی اجازت دے، ہمیں بھی شرف حاصل کرنے دے تیرے شہر میں رہنے کا۔ اس وقت حسین کہے گا یہ ماتمی دیکھ رہے ہو، یہ عزادار دیکھ رہے ہو؟ اس وقت وہ کہیں گے ہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری خدائی تیری ماننے والی ہے۔ اس وقت حسین کہے گا یہ سارے میرے ماتمی ہیں، سارے میرے عزادار ہیں، تم نبی ہو، تم کو میں قطعاً کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میری بات پہ غور کرنا، میں تم معصوم ہو، اللہ کی حجتیں ہو، تمہیں حج چاہیے نہیں، نمازیں چاہیے نہیں، روزے چاہیے نہیں، یہ میرے گناہگار ماتمی عزادار رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اعمال ان کو دیتے جاؤ، میرے شہر میں داخل ہوتے جاؤ۔ درود پڑھ محمد والا۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حسین کی ماں کہتی ہے جب تک
کوئی حسین پہ رونے والا اگر جنت سے باہر رہا تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اب خدا را سید ہو کے میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ رہا ہوں، گناہ اتنے کرو پہلے بھی